بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 100، صفحہ نمبر 420۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ سے شروع ہو رہا ہے، دونوں نمبر بڑے خاص، سبق نمبر 100، صفحہ نمبر 420۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 420 کا سبق نمبر 100۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ وَابْنَهُ يَنْوِي بشراء الكفارة جاز عنها، وقال الشافعي لا يجوز، وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين، والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويجوز عندهما لأنه يملك نصيب صاحبه بالزمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وملكه، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب شريكه فيكون عتاقا بعوض. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بزمان ومثله يمنع الكفارة. وإن اعتق نصف عبده عن كفارته ثم اعتق باقيه عنها جاز، لأنه اعتقه بغلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة، ومثله غير مانع كمن أزجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها، بخلاف ما تقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك. وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما عندهما العتاق لا يتجزي، فاعتاق النصف اعتاق الكل فلا يكون اعتاقا بكلامين. وإن اعتاق نصف عبده عن كفارة ثم جعم التي ظاهر منها ثم اعتق باقيه لم يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن العتاق يتجزي عنده، وشرط العتاق أن يكون قبل المسيس بالنصف، اعتاق النصف حصل بعده، وعندهما اعتاق النصف اعتاق الكل فحصل الكل بقبل المسيس. وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. أما التطابع فلأنه منصوص عليه، وشهر رمضان لا يقع عن الزهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله، والصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل. فإن جامع التي ظهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناصيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف لا يستأنف لأنه لا يمنع تتابع إذ لا يفسد به الصوم، وهو الشرط. وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض، وفيما قلتم تأخير القول عنه. ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص، وهذا شرط ينعبد به فيستأنف. وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع وقادر عليه عادة. وإن ظهر العبد لم يزل فكفارة إلا صوم، لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال. وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بشراء الكفارة جاز عنها، اور اگر مظاہر یعنی زہار کرنے والے نے اپنے بیٹے کو یا اپنے باپ کو خریدا اس حال میں سے خریدا کہ خریدنے سے وہ کفارہ دینے کی نیت کیے ہوئے ہے، کفارہ دینے کی نیت کیے ہوئے، یعنی کفارہ زہار کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنے باپ کو خرید لیا، غلام تھے، تو یہ جائز ہے، کفارہ سے جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ سے جائز نہیں ہے، اور اسی اختلاف پر کفارہ یمین بھی ہے۔ والمسئلہ تأتی کا فی کتاب الایمان انشاءاللہ تعالی، اور کتاب الایمان میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور آگے کہہ رہیں گے اور اگر کسی آدمی نے اگر مظاہر میں مشترک غلام کے نصف حصے کو آزاد کر دیا، مشترک غلام کے نصف کو آزاد کر دیا،
غلام مشترک ہے، یعنی 2 یا 3 یا 4 بندوں کا غلام ہے یا 2 بندوں کا غلام ہے، نصف کو آزاد کر دے وہ موسر، اور وہ آزاد کرنے والا مالدار آدمی ہے، وضامن قیمت باقی، اور باقی غلام کی قیمت کا وہ ضامن ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ اعتاق جائز نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ صاحبین کے نزدیک یہ اعتاق کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ آدمی زمان کی وجہ سے اپنے شریک کے حصے کا بھی مالک بن گیا۔ لأن المعطی یملک نصیب صاحبی، اپنے ساتھی اپنے دوست کے حصے کا بھی مالک بن گیا ہے زمان کی وجہ سے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ لہذا یہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہو گیا، اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ وَهُوَ مِلْكُهُ بِخِلَافِ مَلَكَهُ بِخِلَافِ، بخلاف اس صورت کے کہ جب آزاد کرنے والا وہ تنگ دست ہو، آزاد کرنے والا کیا ہو؟ تنگ دست ہو، یعنی غریب ہو، موسراً لأنه وجب علیہ السعایہ، اس لیے کہ اگر وہ تنگ دست ہوگا تو غلام پر دوسرے شریک کے حصے میں کمانا واجب ہوگا۔ فیکون عتاقا بعوض، لہذا یہ اعتاق بالعوض ہو گیا، لہذا یہ اعتاق بالعوض ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اس مظاہر کے شریک کا حصہ اس کی ملکیت پر ناقص ہو گیا، اس کی ملکیت پر کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا، پھر زمان کے ذریعے منتقل ہو کر جو ہے وہ آزاد کرنے والے کی طرف آیا، اور ایسا ہونا کفارہ زہار سے مانے ہے۔ باقی تو آسان ہے، امام صاحب کی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ جب موتق نے اپنے نصف حصے کو آزاد کر دیا تو اس کے شریک کا حصہ نصف سے کچھ کم ہو گیا، کیونکہ غلام کی قیمت پورے مجموعے میں تھی نہ کہ نصف میں، لہذا اب شریک کے نصف میں ملکیت کو برقرار رکھنا دشوار ہو گیا، اور اسی کا نام نقص ہے، یہ نقص پیدا ہو گیا۔ اب اگرچہ موتق یعنی آزاد کرنے والا دوسرے شریک کو اس کے حصے کی رقم دے کر اس غلام کو خرید بھی لیتا ہے، مگر چونکہ اس میں پہلے ہی نقصان آ چکا ہے، اس لیے وہ نقصان اب بھی برقرار رہے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ مظاہر نے کامل غلام نہیں آزاد کیا بلکہ اس غلام کا کچھ ناقص آزاد کیا، جبکہ جواز اعتاق ادا کرنے کا جائز ہونا اور ادائے کفارہ کے لیے کامل اکمل اور مکمل راقبہ کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس صورت میں اعتاق متحقق نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ، اور اگر مظاہر نے اپنے کفارے میں اپنا نصف غلام آزاد کر دیا پھر اس کے باقی حصے کو آزاد کر دیا تو جائز ہے، پھر باقی کو بھی کفارے میں آزاد کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأنه أعتق بكلامين، اس لیے کہ اس معتق نے غلام کو 2 مرتبہ کلام کر کے آزاد کیا ہے۔ والنقصان متمکن علی ملکہ، اور وہ نقصان جو اس کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے وہ کفارہ کی وجہ سے اعتاق کے سبب ہے، کفارہ کی وجہ سے اعتاق کے سبب ہے، بجہت الکفارہ، کفارہ کی وجہ سے، اور اس جیسا نقصان مانے جواز نہیں ہے۔ ومثلہ، اور اس جیسا نقصان مانے جواز نہیں ہے، یعنی اس کو آزاد کرنے میں کوئی مانے، آزاد کرنے کے جائز ہونے میں مانے نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کمن ازجع شاطن، جیسے کہ کسی آدمی نے قربانی کرنے کے لیے بکری لٹائی، اور چھری اس کی آنکھ کو لگ گئی، اور چھری اس کی آنکھ کو کیا ہو گیا؟ لگ گئی، یعنی لٹائی تو قربانی کرنے کے لیے لیکن نہیں پینی چاکھنا، تو برخلاف اس صورت کے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، برخلاف اس صورت کے جو اس سے پہلے کیا ہے؟ ما تقدم گزر چکی ہے، لینا نقصان تمکن علی ملک شریک، دلیل یہ ہے کہ اس میں شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے، شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے، اور یہ تفصیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، کی اصل پر ہے، ان کی بنیاد پر ہے۔
اور واما عندہما صاحبین کے نزدیک الاعتاق، صاحبین کے ہاں چونکہ اعتاق متجزی نہیں ہوتا، لا یتجزا، فاعتاق النفس اعتاق الکل، لہذا آدھے غلام کا آزاد کرنا کل کا آزاد کرنا ہے، فلا یکون اعتاقا بکلامین، تو لہذا کیا ہوگا، دو مرتبہ کلام کر کے آزاد کرنا نہیں ہوگا، دو مرتبہ کلام کر کے آزاد کرنا نہیں ہوگا۔ تو یہ صورت مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے بکری لٹائی اور اتفاقاً چھری گردن پر چلنے کی وجہ سے آنکھ میں جا کر لگ گئی، تو اگرچہ یہ بکری عیبدار ہوگی مگر یہ عیب قربانی سے مانے نہیں ہے، کیونکہ یہ عیب اضحیہ اور قربانی ہی کی وجہ سے پیدا ہوا، سبب ہی قربانی کے لیے لٹانا ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں اگرچہ دو مرتبہ کلام کر کے آزاد کرنے میں عیب تو ہے، مگر چونکہ یہ عیب خود اعتاق اور کفارے کی وجہ سے پیدا ہوا، اس لیے مانے جواز نہیں ہوگا، اس کی آزادی کے جائز ہونے میں مانے نہیں ہوگا۔ وَهَذَا عَلَىٰ اصل ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کے فرمان اور ان کے مسلک کے مطابق ہے۔ صاحبین کے ہاں معاملہ بالکل واضح اور کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ ان کے ہاں اعتاق تجزی کو قبول ہی نہیں کرتا کہ اجزا کر کے آزاد کیا جائے غلام کو۔ اس لیے جب مظاہر نے پہلی مرتبہ نصف غلام آزاد کیا تو اسی وقت پورا غلام بھی آزاد ہو گیا اور ایک ہی کلام سے معاملہ مکمل طور پر حل ہو گیا۔ آگے وینا تک نصف عبد ہی ہم نے کفارہ دی، اور مظاہر نے کفارہ اظہار میں اپنا آدھا غلام آزاد کرنے کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو مجامع الذی ظاہر بنا، اسی بیوی سے جمع کر لی جیسے اظہار کیا، تو ماتا کا باقیہ، پھر اس غلام کا باقی حصہ جو ہے ابھی آزاد کر دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آزاد کرنا ان کے نزدیک یہ تجزی شرط ہے، کیونکہ ان کے ہاں اعتاق میں تجزی کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یعنی تھوڑا چوتھا حصہ آزاد کر دیا، آدھا آزاد کر دیا، جو ہے وہ ان کے ہاں کیا ہے، اعتاق میں تجزی ہوتی ہے، اعتاق میں تجزی ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وشرط الاعتاق ان یکون قبل المسیس بالنص، اور نص کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ جمع سے پہلے ہو، آزاد کرنا جمع سے پہلے ہو، جبکہ نصف غلام کا اعتاق تو جمع کے بعد ہوا۔ اور شیخین کے ہاں نصف کا اعتقاق کل کا اعتاق ہے، آدھے غلام کا آزاد کرنا گویا کل کو آزاد کرنا ہے، لہذا پورا اعتاق جمع سے پہلے حاصل ہو چکا ہے، اگرچہ اس نے پہلے اعلان تو آدھے کا کیا تھا۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَظَاهِرَ مَا يُعْتَقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ، اور جب مظاہر کوئی غلام کو نہ پائے جس کو کفارہ کے طور پر آزاد کرے، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ان روزوں میں رمضان کے روزے شامل نہیں ہیں، ایسے 2 مہینے کے جن میں رمضان کا روزہ نہ ہو، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ والا یوم فطرہ، اور ان 2 مہینوں کے دوران یوم الفطر اور یوم النحر بھی نہ آئے اور ایام تشریق بھی نہ آئے، یعنی اس ترتیب سے 2 مہینے کے روزے رکھنا کہ ان 2 مہینوں کے دوران رمضان کے روزے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے روزے نہ آئیں، ایام تشریق نہ آئیں۔ رہ گیا لگاتار رہا مسلسل روزے رکھنا، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس پر نص ہے، اس پر نص وارد ہے، منصوص علیہ ہے، اور رمضان میں شہر رمضان، رمضان کے مہینے سے ماہ رمضان ظہار سے نہیں واقع ہوگا، اور ماہ رمضان کیا ہے، ولا یقع عن الظہار، اور رمضان کا مہینہ واقع نہیں ہوگا ظہار سے۔ لما فیہ من ابطال ما اوجب اللہ، اس لیے کہ اس میں اس چیز کو باطل کرنا لازم آتا ہے جسے اللہ نے واجب کیا ہے، اور ان ایام میں روزے کو منع کیا گیا ہے، ان ایام میں یعنی یوم الفطر، یوم النحر اور ایام تشریق میں روزے کو منع کیا گیا ہے، منہی فلا ینوج عن واجب الکامل،
تو یہ ان دنوں کا روزہ کامل واجب کے قائم مقام نہیں ہوگا، قائم مقام نہیں ہوگا۔ فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَهَرَ مِنْهَا، اور اگر جمع کر لیا مظاہر نے ان 2 مہینوں کے دوران اس عورت سے وطی کر لی، جمع کر لیا جس سے زہار کیا تھا، جس عورت سے زہار کیا تھا اسے جمع کر لیا ان 2 مہینوں کے دوران، لیلاً عامداً او نہاراً ناسیاً، رات کو جان بوجھ کر جمع کر لیا یا دن کو بھولے سے کر لیا، استانفا، تو نئے سرے سے روزے رکھے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ مظاہر نے اس 2 ماہ کے دوران، کون سے 2 ماہ؟ جن میں وہ زہار کے کفارے کے روزے رکھ رہا تھا لگاتار، تو اس کے دوران اس عورت سے وطی کر لی جسے زہار کیا تھا، چاہے رات کو جان بوجھ کر وطی کی یا دن کو بھولے سے، تو صاحبین کے ہاں از سر روزہ رکھے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے روزہ نہ رکھے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس لیے یہ وطی جو ہے جمع، یہ تتابع سے مانے نہیں ہے، لگاتار رکھنے سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ وہ شرط، اور یہی شرط ہے روزے کا جو ہے کفارہ ہونا، یہ کیا ہے کہ روزے میں کفارے کا پایا جانا وہ شرط ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا، اور اگرچہ صوم کو وطی پر مقدم کرنا شرط ہے، لیکن جو صورت ہم نے اختیار کی اس میں روزوں کی تقدیم ہے، اس میں کچھ روزوں کی تقدیم پائی جاتی ہے، تقدیم البعض، وفیما قلتم تاخیر القول عنہ، لیکن جو صورت تم نے اختیار کی ہے، جو تم کہتے ہو، اس میں تمام روزے وطی سے مؤخر ہیں۔ طرفین کی دلیل یہ ہے، طرفین کی دلیل یہ ہے، لہما سے طرفین کی ان شرط فی الصوم، کہ روزے کی شرط یہ ہے، روزے میں شرط یہ کہ وہ جماع سے پہلے ہو، قبل المسیس ویکون خالیا عنہ، اور جماع سے خالی ہو، جماع سے پہلے ہو، جماع سے خالی ہو، یعنی دوران روزے وہ جماع نہ، ضرورت نس کی وجہ سے، اور یہ شرط کیا ہے؟ وطی کرنے سے یہ شرط معدوم ہو جاتی ہے، لہذا نئے سرے سے روزہ ہوگا، نئے سرے سے روزہ رکھے۔ وَإِنْ افطر، اور اگر اس نے 2 ماہ میں ایک دن بھی روزہ افطار کر لیا کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے، تو نئے سرے سے روزہ رکھے، تتابع یعنی لگاتار کے فوت ہونے کی وجہ سے، تتابع فوت ہو گیا، لگاتار روزے رکھنا فوت ہو گیا، وہ قادر علیہ عادتاً، حالانکہ وہ عادتاً اس پر قادر بھی ہے، مسلسل رکھنے پر قادر بھی ہے۔ اور اگر غلام نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تو روزے کے علاوہ کفارہ میں کچھ جائز نہیں ہے، روزے کے علاوہ بطور کفارہ اس غلام پر کچھ بھی جائز نہیں ہے، بس صرف روزہ رکھے کفارے کے طور پر، نہ غلام آزاد کرنا اس پر لازم ہے، نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانا، لأنہ لا ملک لہ، اس لیے کہ غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہے، فلم یکن من آل تکفیر بالمال، لہذا وہ مال کے ذریعے سے کفارہ دینے والوں میں سے ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى وَأَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْهُ، اور اگر کیا کر دے، غلام مولا نے آزاد کر دیا یا اس کے آقا نے اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ، جائز نہیں ہوگا کیونکہ غلام مالک ہونے کا اہل ہی نہیں ہے، فلا یصیر مالکا بتملیکہ، تو لہذا مولا کے مالک کر دینے سے بھی وہ مالک نہیں بنے گا، وہ مالک نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُظَاهِرَ الصِّيَامَ، اور جب زہار کرنے والا روزے رکھنے پر بھی قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس دلیل کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے۔ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، اور ہر مسکین کو مظاہر نصف سا گندم یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو، یا اس کی قیمت دے، یا اس کی قیمت دے، نبی علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے، کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ کہ
اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد بیان ہے، اور سال بن صخر رضی اللہ عنہ کی کہ لکل مسکین نصف سا من بر، کہ ہر مسکین کے لیے آدھا سا گندم ہے، وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَفْعَ تو حاجت اليوم، اور اس لیے بھی دوسری دلیل کہ ہر مسکین کی ایک دن کی حاجت کو دور کرنا معتبر ہے، ہر مسکین کی ایک دن کی حاجت کو دور کرنا کیا ہے؟ معتبر ہے، لہذا اسے صدقہ فطر پر قیاس کیا جائے گا، یعتبر یقیس، صدقہ فطر پر قیاس کیا جائے گا۔ اور ماتن کا قول وقولہ قول الماتن، ماتن کا قول و قیمتہ، یہ ہمارا مذہب ہے، ماتن کا قول قیمتہ ذالک، یہ ہمارا مذہب ہے، اور کتاب الزکوٰۃ میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ ان چیزوں میں سے چیزیں دے دے، گندم جو کھجور یا اس کی قیمت دے دے، تو یہ قیمت ہمارا یعنی حناف کا قول ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اگر مظاہر نے گندم 1 من گندم دے دیا اور 2 من کھجور دے دیا یا جو دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مقصود حاصل ہو چکا ہے، لحصول المقصود، مقصود حاصل ہو جانا ہے ویسے، وَإِذَا الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ، اور دلیل یہ کہ اس لیے کہ جنس متحد ہے، جنس ایک ہے۔ وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ، اور اگر مظاہر نے اپنے علاوہ کسی اور کو حکم دے دیا کہ وہ اس کی طرف سے زہار کے کفارے کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس نے کھلا دیا تو یہ بھی جائز ہے، کھلا دیا تو فَفَعَلَ أَجْزَاهُ، اس نے کھلا دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ دلیل کے لِأَنَّهُ اسْتِقْرَاضٌ مَعْنًا، اس لیے کہ معنن یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرضہ لینے کی ایک شکل ہے، یہ قرضہ لینے کی شکل کے معنی میں ہے۔ والفقیر قابض لہ اولا، اور فقیر پہلے مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا، ثم لنفسہ، پھر اپنی ذات کے لیے قبضہ کرے گا، لہذا مظاہر کیا ہو جائے گا؟ اپنی ذات کے لیے قبضہ کرے گا، فتحقق تملکہ ثم تملیکہ، تو لہذا مظاہر کا مالک بننا متحقق ہو جائے گا، اور پھر مالک بنانا بھی متحقق ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ تملک مالک بننا، تملیک مالک بنانا۔ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ، اور اگر مظاہر نے مساکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دیا تو جازا، یہ بھی جائز ہے، قلیلاً کان ما اکلوا کثیراً، اور چاہے ان لوگوں نے کم کھایا ہو یا زیادہ کھایا ہو، اس نے تو کھلا دیا، یہ ان کی مرضی۔ پیٹ بھر کے کھانا مقصود ہے، زیادہ اور کم کھانا مقصود نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تملیغ کے سوا کچھ بھی صورت جائز نہیں ہے، الا تملیغ اعتبارا بالزکوٰۃ، زکوٰۃ اور صدقہ فطر پر قیاس کرتے ہوئے، اعتبارا یعنی قیاس کرتے ہوئے زکوٰۃ اور صدقہ فطر پر، وہذا، اور یہ اباحت کا جائز نہ ہونا، امام شافعی کہتے ہیں نا کہ جائز نہیں ہے، یعنی کھانا کھلانا صبح اور شام کا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے جائز نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ مالک بنانا ضرورت کو زیادہ پورا کرنے والا ہے، لأن تملیک ادفع للحاجہ، اس لیے کہ مالک بنانا وہ ضرورت کو زیادہ پورا کرنے والا ہے، فلا ینوب منابع الاباحہ، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ مباح کر دینا اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، مباح کر دینا اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المنصوص علیہ هو الاطعام، کہ منصوص علیہ اطعام ہے، یعنی جس پر نص وارد ہوئی ہے وہ تو الاطعام کھانا کھلانا ہے، وہ حقیقت فی التمکین من الطعام، اور اطعام کے حقیقی معنی تو ہم پر قدرت دینا، اگلے کو قادر بنا دینا ہے، اور وہ دینا پایا گیا ہے، اور تملیغ کی طرح مباح کرنے میں بھی یہ بات متحقق ہو جاتی ہے، ذالک کما فی التملیغ وفی الاباحہ ذالک کما فی التملیغ، جیسے تملیغ میں اسی طرح مباح کرنے میں بھی یہ بات، یعنی دوسرے کو قادر بنا دینا، یہ متحقق ہے۔ اما الواجب فی الزکوٰۃ الایتاء فی صدقۃ الفطر الادا، رہی زکوٰۃ تو اس میں واجب ایتا ہے، واجب کیا ہے؟ ایتا ہے، ایتا کا مطلب ہوتا ہے دینا، اللہ کا ارشاد وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ میں تو واجب ہے ایتا دینا، صدقہ فطر میں ادا واجب ہے۔
واجب ادا ہے، اور یہ دونوں حقیقتاً مالک بنانے کے لیے ہیں۔ صدقہ فطر میں صدقہ فطر ادا کر دیا تو دوسرے کو مالک بنا دیا، زکوٰۃ دے دی تو دوسرے کو مالک بنا دیا، وہما للتملیک حقیقتاً۔ ولو کان فی من عشاہم صبی، اور اگر ان لوگوں میں جن کو مظاہر نے ظہار کے کفارہ کے طور پر مساکین میں سے جن کو شام کا کھانا کھلایا ان میں ایک بچہ ہے، فطیم شیر خوار دودھ پینے والا بچہ ہو، تو لا یجزی ہے، کفارہ کا جو ہے وہ کیا ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ لأنہ لا یستوفی کاملا، اس لیے کہ بچہ جو ہے وہ کیا ہے، لا یستوفی کاملا، کہ بچہ پورا کھانا نہیں کھا سکتا۔ ولا بد من الادام فی خبز شعیر، اور جو کی روٹی کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری ہے، جو کی روٹی کے ساتھ سالن کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ لیمکن نحول استیفاء الی الشب، تاکہ پیٹ بھر کر روٹی کھانا اس کے لیے ممکن ہو جائے۔ وفی خبز الحنطہ لا یشترط الادام، اور گندم کی روٹی میں سالن کا ہونا شرط نہیں ہے، گندم کی روٹی میں ساتھ سالن کا ہونا شرط نہیں ہے، سالن کا ہونا شرط نہیں ہے۔ وَإِنْ أَعْطَى مِسْكِينًا وَاحِدًا، اور اگر مظاہر نے ایک ہی مسکین کو 60 یوماً 60 دن کھانا دے دیا بطور ظہار کے کفارہ کے، تو یہ کافی ہے، اجزا بمانا کافی ہے۔ وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ، اور اگر ایک مسکین کو ایک ہی دن کھانا دے دیا تو یہ ایک ہی دن کے لیے تو جائز نہیں ہے، سوائے ایک دن کے، ایک دن کے لیے جائز ہوگا، باقی نہیں۔ دلیل کیا ہے، لأن المقصود، اس لیے کہ مقصود تو محتاج کی حاجت کو دور کرنا ہے۔ صدخلت المحتاج، کہ محتاج کی حاجت کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ والحاجت تتجدد فی کل یوم، اور حاجت تو روزانہ پیدا ہوتی رہتی ہے، نہیں ہوتی رہتی ہے، اور حاجت یعنی بھوک روزانہ لگتی ہے، تو حاجت روزانہ کیا ہوتی ہے، حاجت تو ہر دن نہیں پیدا ہوتی ہے۔ فالدفع الیہ فی الیوم الثانی کالدفع الی غیرہ، تو اسی ایک ہی مسکین کو جس کو آج دیا تھا اس کو دوسرے دن بھی دینا، وہ کسی غیر کو دینے کی طرح ہو جائے گا، گویا کہ ایک نئے مسکین کو دے دیا، دوسرے مسکین کو دینا ہے۔ وَهَذَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، اور یہ حکم اباحت یعنی مباح ہونے کا جو حکم ہے اس میں بلا اختلاف جائز ہے۔ حکم اباحت مباح ہونے میں بلا اختلاف یہ حکم کیا ہے، جائز ہے، کہ ایک ہی مسکین کو آج دو، کل دو، پرسوں دو، دیتے رہو 60 دن اسی کے خلاف۔ محمد تملیک من مسکین الواحد فی یوم الواحد، رہا ایک ہی مسکین کو ایک دن میں 60 مرتبہ دینا، ایک دن میں 60 مرتبہ دینا، فی یوم واحد بدفعات فقط قیل لا یجزی، تو ایک قول یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، وقت قیل یجزی، اور ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے۔ ایسا کرنا بھی کیا ہے، ایک مسکین کو ایک دن میں 60 مرتبہ گلا دیا تو یہ جائز ہے، ایک قول یہ ہے۔ لأن الحاجہ، جائز ہونے کی دلیل، لأن الحاجہ الی تملیک تتجدد فی یوم الواحد، اس لیے کہ تملیک کی ضرورت ہر دن نہیں ہوتی رہتی ہے، تملیک کی ضرورت ہر دن کیا ہوتی رہتی ہے، نہیں ہوتی رہتی ہے، بخلاف اس کے، برخلاف اس صورت کے کہ جب ایک ہی مسکین کو ایک مرتبہ دے دیا، دفع بدفعۃ واحدہ، ایک ہی مسکین کو ایک مرتبہ دے دیا، لأن تفریق واجب النص، اس لیے کہ متفرق کر کے دینا، الگ الگ کر کے دینا، یہ تو نص کی وجہ سے ثابت ہے، نص کی وجہ سے کیا ہے، ثابت ہے۔ نص کی وجہ سے ثابت ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَإِنْ قَرُبَ الَّذِي مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يُسْتَأْنَفْ، اور اگر کھانا دینے کے درمیان اس نے قربت کر لی یعنی وطی کر لی، مظاہر نے جس نے ظہار کیا تھا اسی عورت سے، جس عورت سے ظہار کیا اسی سے کیا کر لی، کھانا کھلانے کفارے کا کھانا مسکینوں کو کھلا رہا تھا، اس کے دوران ہی وطی کر لی، تو پھر نئے سرے سے یہ جو ہے نہ کھلائے، نئے سرے سے نہ کھلائے۔ لأنه تعالی ما شرط فی الإطعام ان یکون قبل المسیس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے میں جماع سے پہلے نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے کھانا دینے میں اس کے جماع سے پہلے نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی، لیکن کھانا دینے سے پہلے اس کو وطی کرنے سے روک دیا جائے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ کھانا کھانے سے پہلے اس کو یمنع من المسیس قبل
اطعام کھانا کھلانے سے پہلے اس کو روک دیا جائے گا مظاہر کو. کیوں؟ دلیل کیا؟ لأنہ بما یقدر علی الاطاق والصوم فیقعان بعد المسیس. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات مظاہر زہار کرنے والا آزاد کرنے اور روزہ رکھنے پر بھی تو قادر ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھنے پر قادر ہو یا آزاد کرنے پر غلام، تو لہذا وہ دونوں کام وطی کے بعد واقع ہوں گے. والمنع لمعنى فی غیرہ، اور وہ ممانعات جو معنی غیر کی وجہ سے ہو وہ اس مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی جو فی ذاتے ہی ہو، جو فی ذاتے ہی ہو اس کو معدوم نہیں کرتی. مطلب اس کا خلاصہ اس کا یہ ہے والمنع کا، کہ کھانا دینے سے پہلے یا کھانا کے دوران وطی کرنا ممنوع لغیر ہی ہے، ممنوع لغیر ہی ہے، یعنی بذات خود وطی منع نہیں ہے غیر کی وجہ سے. اور کھانا دینا مشروع لذاتے ہی ہے، کھانا مشروع لذاتے ہی ہے، یعنی کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ ممنوع لغیر ہی مشروع لذاتے ہی کے منافی نہیں ہے. اس لیے دوران اطعام یا دوران اطعام سے پہلے وطی کرنا اطعام کا مفسد نہیں ہے، اس میں فساد کرنے والا نہیں ہے. اور جب وطی مفسد اطعام نہیں تو استئناف کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ زِهَارَيْنِ 60 مِسْكِينًا، اور اگر مظاہر نے 2 زہار کے کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، 60 مسکینوں کو کیا کر دیا؟ کھانا کھلا دیا. اور 2 زہار کے کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا دے دیا، اطعام بمانا غلہ دے دیا. لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِّن بُرٍّ، ہر مسکین کو 1 بر گندم، 1 سا گندم کے اعتبار سے غلہ دے دیا. تو صاحبین شیخین کے ہاں صرف 1 ہی زہار کی طرف سے کافی ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا مگر 1 زہار کی طرف سے صاحبین کے نزدیک، کہ شیخین کے نزدیک. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ دونوں زہار کی طرف سے یہ غلہ دینا کافی ہو جائے گا. 2 زہار کی طرف سے 60 مسکین کو کھانا غلہ اس طرح دیا کہ ہر مسکین کو کیا کیا؟ 1 مسکین فی مسکین 1 سا گندم کے اعتبار سے. تو شیخین کے نزدیک 1 زہار کی طرف جو ہو جائے گا 1 زہار سے کافی ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں دونوں زہار سے یہ غلہ کافی ہو جائے گا. وَإِنْ أَتَمَّ ذَلِكَ عَنْ إِفْطَارٍ وَزِهَارٍ، اور اگر اس نے افطار اور زہار یعنی ایک روزہ توڑا تھا اس کا کفارہ اور زہار کا کفارے سے کھانا دیا تو بالاتفاق دونوں کی طرف سے کافی ہوگا. روزہ افطار کرنے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور زہار کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. ان المؤدى وفاء بہما، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی لہو سے دلیل کہ جو طعام ادا کیا گیا مؤدہ ادا کیا گیا طعام وفاء بہما، کہ جو طعام ادا کیا گیا وہ دونوں زہار کے لیے کافی ہے، دونوں زہار کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. والمصروف الیہ محل لہما، اور جن لوگوں کو کھانا غلہ دیا گیا ہے وہ ان کا محل بھی ہیں، وہ ان کا محل بھی ہیں. تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ دونوں کی طرف سے دونوں کفارے، افطار روزہ توڑنے کا کفارہ اور زہار کے کفارے کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا. جیسا کہ اگر سبب مختلف ہو جائے، او فرق فی الدفع، یا دینے میں متفرق کر کے دیا یا متفرق کر کے زہار مظاہر نے دیا کفارہ، تو یہ اس کی طرح ہو گیا، اس کی طرح ہو گیا. یعنی کیا مطلب کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک کفارہ میں 1 مسکین کا حصہ نصف سا بنتا ہے، لیکن جب مظاہر نے ہر مسکین کو 1 سا گندم دی تو پھر زہار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مقدار تو دونوں کفاروں کے لیے کافی ہوگی. اور پھر جن لوگوں کو دیا وہ کفارے کا محل بھی ہیں یعنی مستحق ہیں، لہذا دونوں زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا. جیسے کہ اس صورت میں 2 کفارہ ادا ہو جاتا ہے جب سبب مختلف ہوں، یعنی ایک زہار کا کفارہ دوسرا افطار کا کفارہ. یہ صورت میں جب اس نے نصف سا کر کے الگ سے دیا، ایک ساتھ نہیں دیا، تو جس طرح ان صورتوں میں 2 کفارہ ادا ہو جاتا ہے اسی طرح صورت مذکورہ مسئلہ میں بھی دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے، دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے. لہما سے شیخین رحمہ اللہ کی دلیل، تو ان کی دلیل یہ کہ فی الجنس الواحد، ان کی دلیل یہ ہے، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ
ایک جنس میں نیت لغو ہوتی ہے، ایک ہی جنس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ لغو ہوتی ہے، اور دو جنسوں میں نیت معتبر ہوتی ہے، اور جب نیت لغو ہو جائے تو ادا شدہ کفارہ جو ہے ایک ہی کفارے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب نیت لغو ہوگی تو ادا کیا ہوا غلہ جو ہے وہ ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دلیل کیا ہے ایک کفارہ بننے کی صلاحیت؟ لأن نصف سا ادنی المقادیر، اس لیے کہ آدھا سا وہ تو سب سے کم مقدار ہے، کم درجے کی مقدار ہے۔ فیمنع نقصان دون زیادہ، تو لہذا کیا ہوگا؟ نقصان تو نصف سا سے کم میں منع کیا جائے گا، نہ کہ زیادہ میں۔ نصف سا سے کم میں منع کیا جائے گا، نہ کہ زیادہ میں۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک کفارہ سے زیادہ کفارہ کی ادائیگی سے منع کیا جائے گا، نہ کہ زیادہ میں۔ کما اذا نوا اصل الکفارہ، جیسے لحاظ برخلاف صورت کے، لہذا ایک ہی کفارہ واقع ہوگا، ایک ہی کفارہ سے واقع ہوگا، جیسے کہ اس صورت میں ہے، جیسے کہ اس صورت میں ہے کہ جب مظاہر نے اصل کفارہ دے دیا ہو، جب کیا ہو؟ مظاہر نے اصل کفارہ دے دیا، مظاہر نے اصل کفارہ کی نیت کی ہو، اصل کفارہ کی اذا نوا اصل الکفارہ دے، جیسے کہ ظاہر نے، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے مظاہر نے الگ الگ کر کے کفارہ دیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ دوبارہ دینے میں وہ دوسرے فقیر کے درجے میں ہو جائے گا۔ ایک ہی فقیر کو ایک دفعہ دیا پھر دوبارہ دیا تو یہ دوسرے فقیر کو گویا کہ دو فقیروں کو دے دیا، یہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو شیخین کی دلیل یہ کہ جنس واحد میں نیت لغو اور بیکار ہوتی ہے، کیونکہ نیت تو اشیاء مختلفہ اور اجناس مختلفہ میں امتیاز کے لیے ہوتی ہے، جدائی پیدا کرنے کے لیے۔ اور صورت مسئلہ میں تو جب دونوں کفارے زہار کے تھے تو اس میں دونوں کی نیت کرنا لغو ہے، اور جب نیت لغو ہے تو طعام غلہ کی ادائیگی ادا کردہ مقدار چونکہ ایک کفارہ کی صلاحیت تو رکھتی ہے، اس لیے کہ نصف سا کفارے کی ادنا مقدار ہے، لہذا اس سے کم تو مانے کفارہ ہوگا، نصف سے بھی کم دے گا تو کفارے کے مانے ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ دے گا نصف سے زیادہ جو ہے وہ مانے نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ساتھ دینے سے وہ آدمی صرف ایک زہار سے بری ہوگا اور اس کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس نے متفرق کر کے دیا، یعنی پہلے ایک مسکین کو آدھا سا دیا پھر اسی مسکین کو آدھا سا اور دے دیا، تو اس صورت میں دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے، کیونکہ متفرق الگ الگ کر کے دینا الگ الگ مسکین کو دینے کے درجے میں ہے، بے شک ایک ہی مسکین کو کیوں نہ دیا ہو۔ اور الگ الگ دینے کی صورت میں ادا اور جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، ادائیگی اور جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ادائیگی اور جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، ادائیگی اور جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ومن وجبت علیہ کفارہ، اور جس آدمی پر دو زہار کے کفارے واجب ہوں، ومن وجبت علیہ کفارتا زہار، زہار کے دو کفارے جس آدمی پر واجب ہوں اور اس نے دو رقبہ کو آزاد کر دیا، لا ینوی عن احدہما بعینہا جاز عنہما، اور اس نے حالانکہ ان میں سے کسی ایک متعین کی نیت نہیں کی، غلام تو 2000 کی لیکن ایک متعین غلام کی نیت نہیں کی کہ یہ کس کفارے کا یہ کس کفارے کا، تو دونوں کی طرف سے جائز ہوگا، تو دونوں کفاروں کی طرف سے اس غلام کو آزاد کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ وقضا اذا صام 14، اور اسی طرح کسی آدمی نے مظاہر نے 4 مہینے روزے رکھے یا 120 مسکینوں کو کھانا دے دیا تو بھی جائز ہے، تو بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلیل کیا؟ لأن الجنس متحد، اس لیے کہ جنس ایک ہے، جنس متحد ہے، روزوں کی جنس یا مسکینوں کے کھانے کی جنس، اور متعین کرنے والی نیت کی ضرورت نہیں، متعین کرنے والی لا حاجت الا نیت معینۃ، متعین کرنے والی نیت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے دو کفاروں کی طرف سے ایک غلام کو آزاد کر دیا، مظاہر نے 2 زہار کے بدلے میں 2 دفعہ زہار کیا تھا، یا 2 بیویوں سے زہار کیا، 2 کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دیا، یا 2 ماہ کے روزے رکھ لیے، یا 2 ماہ کے روزے رکھ لیے، ساما شہرین کان لہ یجعل ذلک عن ایما شاء، تو اب اس کو اختیار ہے کہ اس کو دونوں میں سے جس بیوی کے لیے چاہے متعین کر دے، جس زہار کے لیے چاہے کیا کر دے؟ متعین کر دے۔ اور اگر اس نے ایک زہار کی طرف سے غلام آزاد کیا اور قتل کی طرف سے،
تو یہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے زہار اور قتل کے عوض ایک ہی غلام آزاد کیا تو ان میں سے کسی طرف سے بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یجزی عن احدہما فی الفصلین، دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں، دونوں صورتوں میں بھی کسی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یجعل ذلک عن احدہما، کہ دونوں صورتوں میں اسے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کرنے کا اختیار ہوگا، ایک کے لیے متعین کرنے کا کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا۔ دونوں صورتوں میں کسی ایک کے لیے متعین کر دو۔ دلیل کیا؟ لأن الکفارات کلها باعتبار اتحاد المقصود جنس، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ تمام کفارے مقصود کے اعتبار سے جن سے واحد ہیں، تمام کفارات مقصود کے اعتبار سے جن سے واحد ہیں، کل وجہ مقصود کے اعتبار سے کیا ہیں؟ جن سے واحد ہیں، ایک جنس ہیں۔ امام ظفر کے قول کی دلیل یہ ہے، وجہ قول ظفر، امام ظفر کے قول کی دلیل یہ ہے کہ انہا تکان کل زہار نصف العبد، کہ اس نے تو ہر زہار کے عوض آدھا غلام آزاد کیا ہے۔ ولیس لہ یجعل عن احدہما بعد ما اعتق عنہما، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد، دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد اسے کسی ایک کے لیے متعین کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ غلام آزاد کر دیا، ان کل زہار نصف العبد، ہر زہار کے عوض نصف غلام آزاد کیا، اور دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد، ایک دفعہ تو دونوں کی طرف سے آزاد کر دیا نا، دو زہار تھے، آدھا ایک زہار کا، آدھا دوسرے زہار کا، ہر زہار کی طرف سے آدھا، دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد اسے اب اسی غلام کو ایک کے لیے متعین کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیس لہ ان یجعل عن احدہما بعد ما اعتق عنہما، دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد اب ایک کی طرف سے متعین کرے تو ایسا نہیں ہے۔ لخروج الامر من یدہ، اس لیے کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے۔ لنا سے ہماری دلیل یہ ہے کہ تعین کی فی الجنس المتحد، ایک ہی جنس میں، متحد الجنس میں اس کی نیت متعین کرنے کی نیت مفید نہیں ہے، متعین کرنے کی نیت مفید غیر مفید، یعنی مفید نہیں ہے۔ فتلغو، یہ لغو ہو جائے گی، نیت کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی۔ اور مختلف جنس میں مفید ہے، نیت کرنا کیا ہے؟ نیت تعین مفید ہوتی ہے۔ واختلاف الجنس فی الحکم والکفارہ ہونا، اور جنس کا مختلف ہونا حکم میں ہے، جنس کا مختلف ہونا حکم میں ہے، اور حکم وہاں کفارہ ہے، حکم یہاں کیا ہے؟ وہ کفارہ ہے، سبب کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ سبب کفارہ کا مختلف ہے۔ نظیر الاول، پہلے کی مثال جیسے اذا صام یوما فی قضاء رمضان عن یومین، پہلے کی مثال کے جب کسی آدمی نے رمضان کے 2 روزوں کی قضا، رمضان کے 2 روزوں کی قضا کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اسے 1 دن کی قضا سے کافی ہو جائے گا۔ یجزیہ عن قضاء یوم واحد، بے شک اس نے 2 دن کی نیت کر کے کہ میں 2 دن کی قضا کر رہا ہوں، 1 روزہ رکھا تو 1 دن کی طرف سے وہ کیا ہو جائے گا؟ 1 دن کی قضا سے کافی ہو جائے گا۔ اور نظیر الثانی، اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر قضا اور نظر کے روزے ہوں، کسی آدمی کے ذمہ قضا اور نظر کے روزے ہوں، تو اس کے لیے تعین نظر کے روزے ہوں تو اس میں تمیز کرنا ضروری ہے۔ تمیز کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی کے ذمہ رمضان کا 1 روزہ قضا اور نظر کا بھی 1 روزہ قضا، اب اگر وہ تعین کے بغیر 1 روزہ قضا کا رکھ لیتا ہے تو کسی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگا، نہ رمضان کا نہ نظر کا، کیونکہ جنس مختلف ہے، رمضان کا روزہ مختلف، نظر کا مختلف، جنس مختلف ہونے کی ضرورت میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ کس چیز کا روزہ رکھے۔ یہاں نیت معدوم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔